کہ بابا جان آپ مجھے کھلونے لے کے دیں، آپ مجھے نانی کے گھر لے کے چلیں۔ حضرت داحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں چلو۔ تو ان کی بیوی سمجھ گئی کہ اب یہ ان کو جا کر دفنا کے آئیں گے۔ کہا کہ میری بیوی سمجھ گئی کہ میں اس کو دفنا کے آؤں گا، تو مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے اس نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ وہ عشر نہ کرنا جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، میں چلا گیا اپنی بیٹی کو لے کر۔ میری بیٹی خوشی خوشی میرے ساتھ چل رہی ہے، میرا ہاتھ پکڑ رہی ہے، کبھی میرے گود میں آ رہی ہے، کبھی مجھے جو ہے بوسہ دے رہی ہے، اور میں اس نیت سے اس کو لے کے جا رہا ہوں کہ آج اس کو میں دفنا کے آؤں گا۔ اب میں جب جنگل میں پہنچا تو وہاں میں نے جو ہے قبر کو کھودنا شروع کرا۔ اب میری بیٹی نے مجھے دیکھا کہ میں اتنی سخت گرمی کے اندر کام کر رہا ہوں، مجھے پسینہ آ رہا ہے، تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ بابا جان اگر یہ کام اتنا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کو دفنایا جا رہا ہے، تو اس بیٹی نے کہا کہ اگر یہ کام اتنا ضروری ہے تو آپ شام کے وقت آ کے کر لینا، ابھی کتنی دھوپ ہو رہی ہے، آپ کو پسینہ آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے گلے میں جو دوپٹہ باندھا ہوا تھا، اس دوپٹے سے اس نے میرا پسینہ صاف کیا، اور میں اسی کے لیے جو ہے قبر کو کھودتا جا رہا ہوں، وہ میرے پسینے صاف کر رہی ہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ دیکھ کر بھی مجھے رحم نہیں آیا۔ اس کے بعد میں نے اس بچی کو اس قبر میں اتارا اور اس کے اوپر مٹی پھینکنا شروع کی، تو وہ سمجھ گئی کہ میرے قبیلے کے اندر جو بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے وہی آج میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو اس نے قبر کے اندر سے مجھے کہا کہ بابا جان میں آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی، بابا جان میں کبھی بھی آپ کو نہیں کہوں گی کہ مجھے کھلونے لے کے دو، میں کبھی بھی آپ کو نہیں کہوں گی کہ آپ جو ہے مجھے نانی کے گھر لے کے جاؤ، آپ میری جان کو بخش دیں بس۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اس وقت بھی رحم نہیں آیا۔ میں اس کو دفناتا گیا اور وہ مجھے منتیں کرتی گئی۔ آخر میں یہ ہوا کہ اس کی پورا جسم مٹی کے اندر چلا گیا، صرف اس کا منہ جو ہے مٹی کا باہر تھا۔ اور پھر اس بچی نے جو ہے مجھ سے مخاطب ہونا چھوڑ دیا، اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ تیرا وہ نبی کب آئے گا جس میں جو ہے بیٹیوں کی عزت کو جو ہے بڑھائے گا، تیرا وہ نبی کب آئے گا؟ یا اللہ اس نبی کو جلدی بھیج دے، ورنہ میری جیسی بہت سی جانیں جو ہیں ایسے ہی ضائع ہو جائیں گی۔ اس کی دعا سن کر بھی مجھے یا رسول اللہ رحم نہیں آیا، میں نے اس بچی کو دفنا دیا۔ یہ قصہ سنا کر جب حضرت داحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام زاروں قطار رو رہے تھے، اور صحابہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر رونا شروع ہو گئے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت داحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے داحیہ تو یہ قصہ مجھے دوبارہ سنا۔ انہوں نے دوبارہ یہ قصہ سنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ رونا شروع ہوئے اور کہا کہ داحیہ تو یہ قصہ مجھے دوبارہ سنا۔ اس نے دوبارہ یہ قصہ سنایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غصہ ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے جو آپ کو اتنا رلا رہا ہے، ہم سے دیکھا نہیں جا رہا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ مجھے اس بچی کا قصہ سننے دو جو میرا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی۔ حضرت داحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قصہ سنا کر تیسری دفعہ جب قصہ سنا کر ختم کیا تو وہ بھی رونے لگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا فرمان لے کر آ گئے، کہا کہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں اگر داحیہ آج بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔